رات کو جہاں سورۃ نحل کی تلاوت کا آغاز ہوا، آیت نمبر 90 سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، نیکی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم توجہ دو، دھیان کرو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں، ایک ہے عدل، ایک ہے احسان، اور ایک ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اور چوتھی بات ہے بے حیائی اور بری باتوں سے بچنا۔ عدل جو ہے یہ شریعت محمدی کا حسن ہے، عدل جو ہے وہ شریعت محمدی کا در امتیاز ہے۔ یقیناً جس ملک میں، جس نظام میں عدل ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں، اور جہاں عدل کے خلاف یعنی ظلم کا بول بالا ہوتا ہے پھر وہ نظام زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتا، اور وہاں پھر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں زیادہ دیر چل سکتا۔ عدل و انصاف کے پیکر میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء نے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے غلاموں نے ایسی اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں کہ جس کی مثال آج دن تک نہیں ملتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بنی قریش کی ایک خاتون نے چوری کر لی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ پیش کیا گیا، اور واقعہ اس پہ چوری ثابت ہو گئی تو حضور نے شریعت کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ قریش والوں نے بڑا زور لگایا کہ یہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، عورت ہے، اس پہ یہ سزا مؤخر کی جائے یا ختم کی جائے۔ بڑے بڑے انہوں نے سفارشی پیش کیے لیکن رسول اللہ نے اس بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ حضور کے لاڈلے صحابی، حضور کے خزانچی مؤذن اسلام حضرت بلال سے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یہ قریش کی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے لہذا اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ جب حضرت بلال نے یہ بات کہی تو امام الانبیاء نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہاں امیر اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے سردار ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریبوں پہ سزائیں مسلط کی جاتی تھی۔ آج بھی یہ نظام ہے، دیکھ لیں، اس لیے پھر وہاں بدامنی ہوتی ہے، اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ ظلم ہی ظلم ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک جملہ تاریخی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میرا یہی حکم ہوتا، میں اس کی طرف اس کی لیے بھی اپنے حکم کو مؤخر نہ کرتا۔ اور پھر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کو مقرر کیا، تو وہاں گھوڑوں کی دوڑ لگی، عمر بن عاص کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، تو ایک عام شہری کا گھوڑا آگے نکل گیا تو عمر بن عاص کا بیٹا جو آپ گورنر ہیں اس نے شہری کو درے مارے کہ تو نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں دوڑایا۔ وہ شہری شکایت لے کر مدینہ میں آ گیا اور سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں آ کر گزارش کی، حضور اس طرح مصر کے گورنر نے اس کے بیٹے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے،
تو قربان جائیے عمر فاروق کے عدل و انصاف پہ آپ نے کچہری لگائی، مدینہ میں گورنر مصر کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، مصر والوں کو بھی بلایا۔ جب شہادتیں قائم ہو گئی کہ واقعی حضور مصر کے گورنر کے بیٹے کی ذاتی ہے اور اس نے اس کو مارا ہے، تو پتہ ہے عمر نے کیا کیا؟ سر عام وہ درہ اس شہری کو دیا، فرمایا جتنے اس نے مارے ہیں گورنر کے بیٹے نے، اتنے اس کے سر عام اس کو لگاؤ۔ یہ انصاف ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو عدل و انصاف کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن حکم دے رہا ہے کہ ہر حال میں عدل کا دامن نہ چھوڑو، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اسی کے اندر بھلا بھی ہے دنیا کا، اور اسی کے اندر اسلام کا پرچم بھی بلند رہتا ہے۔ اس کے بعد احسان، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا۔ حضور نے فرمایا تم دنیا میں احسان کرو گے، کل قیامت والے دن میرا رب تمہارے اوپر احسان فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ کونین، آپ نے مہمانوں والا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، لباس زیب تن کیا ہوا ہے، مہمان آ رہے ہیں، استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، دسترخوان بچھ گیا، غلام کو حکم دیا کہ مہمان آ گئے، ان کے لیے کھانا لگایا جائے۔ غلام کھانا لگا رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ شوربہ، وہ ترکاری جو بھی اس وقت برتن تھا وہ گرا، اور حضرت امام حسن کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ اب مہمان آئے ہوئے ہیں، غضب نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کانپنے لگا، اور کہ اب امام حسن ناراض ہو گئے ہیں، امام بھی ہیں اور آقا بھی ہیں۔ لیکن وہ غلام کوئی عام غلام نہیں تھا، امام حسن کا غلام تھا، قرآن جاننے والا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسن غضبناک نگاہ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس نے پتہ ہی کیا سہارا لیا؟ رب کے قرآن کا سہارا لیا، اور امام حسن کے سامنے قرآن پڑھنے لگا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حسن کہ مومن غصے کو پی جاتا ہے، مومن معاف کر دیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ احسان کرتا ہے۔ امام حسن کے سامنے جو ہی قرآن پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میرے غلام میں نے تجھے معاف بھی کیا ہے، اللہ اکبر، اور میں نے غصہ بھی اپنا کنٹرول میں کر لیا ہے، صرف معافی نہیں کیا، تجھ پہ احسان کیا ہے، آج سے میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اور تیسری بات ہے جناب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کو دو اجر عطا فرماتا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا رشتہ داری کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے بارگاہ مصطفی میں اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں نا کہ میں اس کو کروں اور پھر اس عمل کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ 4 عمل بتائے، توجہ سے سننا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 1، نماز قائم کرو، 2، زکوٰۃ ادا کرو، 3، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ 4 کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کی پورا کرنے کا، عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو یا کسی سے بھی وعدہ کرتے ہو، اس وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ یہ رب کا حکم ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں صرف ایک حدیث سن لیں، حضرت عبادہ بن صامت فرماتی ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جو میرا امتی مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے گا، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ کتنی باتوں کی؟ 6 باتوں کی۔ بات سنیں وہ کون کون سی 6 باتیں ہیں؟
حضور نے فرمایا جب بات کرے تو سچ بولے. کیا کرے؟ بات کرے تو سچ بولے. نمبر 2، حضور نے فرمایا جب وہ وعدہ کرے تو پورا کرے. نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے. نمبر 4، امام الانبیاء نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یعنی بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے. اور نمبر 5، اپنی نگاہوں میں شرم اور حیا پیدا کرے، ان کو نیچے رکھے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے، اس ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کرے. جو مجھے ان باتوں کی ضمانت دے گا، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے بعد آگے سورت بنی اسرائیل ہے جناب. یہ سورت بنی اسرائیل مکی ہے، 12 رکوع ہیں، اس کے 111 آیات بینات ہیں. بنی اسرائیل اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کے زوال اور عروج کا مکمل ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل رکھ دیا گیا. اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج سے کی ہے. فما سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سحر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے. اللہ اکبر. یہ معراج حضور کا بے مثل و بے مثال معجزہ ہے. اس کا تفصیلی ذکر میں رجب میں کر چکا ہوں جمعے کے موقع پہ. معراج یہ ہے کہ حضور حالت بیداری میں جاگتے ہوئے جنتی سواری جس کا نام براق ہے اس پہ سوار ہو کر رات کے مختصر سے حصے میں رب کی قدرت سے مسجد حرام سے اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، لامکان، جہاں تک رب نے چاہا اپنے محبوب کو سیر کرائی، اپنی نشانیاں دکھائیں. اس سفر کا نام معراج نبی ہے. جب اللہ نے اس سفر کا آغاز فرمایا تو لفظ سبحان سے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، معنی یہ ہے کہ معراج پہ جتنے بھی اعتراض ہیں کہ اوپر جانا بڑا ناممکن ہے، محال ہے، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا والوں کے لیے تو ناممکن اور محال ہے. سبحان، میں وہ ذات ہوں کہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہوں. سبحان، سبحان اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی تسبیح ہے. اس حوالے سے میں چند باتیں تسبیح کے حوالے سے لفظ سبحان سے بات آئی ہے تو بتانا چاہتا ہوں. اس کے فضائل میں صرف میں 1-2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگر وہ گناہ جھاگ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. دوسری حدیث ہے ابو جابر سے روایت، حضرت جابر سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے. تیسری حدیث حضرت سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے یہ عرض کیا گیا، حضرت ابو ذر نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا وہ کلام جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا، اور وہ کلام ہے سبحان ربی و بحمدہ
سبحان ربی و بحمدہ، یعنی اللہ کی تسبیح سبحان اللہ، جس میں لفظ سے سبحان آئے کسی انداز سے بھی آپ تسبیح کر سکتے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو رب نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، بزرگان دین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اسماء گرامی ہیں، اسماء الحسنیٰ ہیں، ان میں یہ تاثیر ہے کہ جس نام کو بندہ ورد کرتا ہے وہی تاثیر اللہ اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ مثلا سبحان اللہ کہتا رہتا ہے ہر وقت تو اللہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو ہر وقت یا رزاق یا غنی کہتا رہتا ہے اللہ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یوں ہی جو ہی اللہ کے نام ہیں جتنے بھی، تو ان کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ جو جتنی مرتبہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نام پڑھتا ہے وہی اثر اس بندے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت بیان فرمائی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سامعین عزیز وقار، والدین وہ عظیم نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے، دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ دیگر جتنی نعمتیں ہیں اگر وہ زائل ہو جائیں تو دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن والدین وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعمت بدل رب نے نہیں رکھا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا ایک کلچر ہے نا، لوگ فلاں بزرگ کی زیارت کرو، ٹھیک کرنا چاہیے، فلاں پیر کے پاس جانا چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے نبی نے کہیں نہیں کہا کہ کسی پیر بزرگ کی زیارت کرو گے تو تمہیں حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ گھر ہی میں سب کچھ پڑا ہے، لیکن ہم لوگ باہر بھاگتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، والدین وہ عظیم نعمت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اور والدین کی جو ہے وہ رضا میں خدا کی رضا ہے۔ والدین راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ والدین ناراض ہے تو وہ حرم کا حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، پھر بھی میرا رب اس پہ نگاہ کرم نہیں کرتا۔ اس لیے امام غزالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی پہ اس کے والدین ناراض ہیں تو نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہے اور نہ کوئی فرض قبول ہے۔ بندہ حج کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات خیرات دیتا رہے، اپنے والدین کو راضی نہ رکھے تو پھر یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور بالخصوص زنا سے بچنے کا حکم بندہ مومن کو عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک بے حیائی برا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ بے حیائی برا راستہ ہے۔ یقیناً اس بے حیائی میں سے سب سے بڑی بے حیائی زنا ہے کہ کوئی بندہ اپنی خواہشات کو، اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے مکمل کرے تو یہ کیا ہے؟ شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کل قیامت والے دن اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جب یہ بندہ کوئی فعل کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان بھی اس کے اندر نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جو ہے قیامت والے دن 3 بندوں کے ساتھ نہ کلام کرے گا، نہ ان پہ نگاہ کرم کرے گا، نہ ان پہ رحمت کرے گا۔ پوچھا کہ حضور وہ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ فرمایا بوڑھا زانی۔ پہلا کون ہے؟ بوڑھا زانی۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نوجوان زنا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، عمر کے کسی حصے میں زنا جائز ہو نہیں ہے۔ لیکن بوڑھا زانی اس لیے کہا کہ وہ مرنے کا وقت ہے، قبر میں اس کی ٹانگیں پہنچ چکی ہیں
اور اس حال میں بھی اگر یہ گناہ نہ چھوڑے تو اس سے پتہ ظالم اور بدنصیب کون ہو سکتا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جھوٹا بادشاہ، کیا ہے؟ جھوٹا حکمران جو اپنی رعایا سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس پہ بھی میرا رب کا قیامت والے دن نگاہ کرم نہیں کرے گا۔ اور تیسرا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا فقیر، متکبر فقیر، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن پھر بھی تکبر کر رہا ہے، تکبر کو نہیں چھوڑتا۔ تو تکبر کرنے والا اللہ اس پہ نگاہ کرم کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو سامعین ذی وقار سے پتہ چلا، اس لیے حضور نے فرمایا میری قوم اس وقت تک امن میں رہے گی جب تک زنا سے بچی رہے گی، اور جب میری امت زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر رب کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گی۔ آج دیکھیں بے حیائی کی وجہ سے ہم کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہیں۔ کھانے کو لوگوں کو ترستے ہیں، پینے کو نہیں مل رہا، عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بے حیائی اور بدکاری ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح سامعین ذی وقار، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بچنے کا نسخہ بھی بتایا ہے۔ نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر روزہ رکھے، اس سے اللہ اس کو اس برائی سے محفوظ رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ تم زمین کو جو ہے چیر نہیں سکتے، ہرگز زمین پہ تم جو ہے وہ کیا کرو، اکڑ کے نہ چلو، یعنی تکبرانہ انداز میں نہ چلو، لفنگے اور بےہودہ لوگوں کی طرح نہ چلو، شریفانہ چال چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، میانہ روی کے ساتھ چلو، اور نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ جب بھی زمین پہ چلو تکبر نہ کرو، اسی زمین کے نیچے جانا ہے۔ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو پتہ چلا ہمارا اسلام صرف ہمیں اپنے عقائد یا اعمال صالحہ کی دعوت نہیں دیتا، زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا رہا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ سامعین ذی وقار، چلنے کے علماء نے کچھ آداب بیان کیے اس موقع پہ میں کہ جب بھی چلیں تو راستے کے کنارے پہ چلیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب چلیں تو اتنا تیز نہ چلیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھ جائیں، اور اتنا آہستہ بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ مریض جا رہا ہے، بلکہ وقارانہ انداز میں اور میانہ روی کے ساتھ چلیں، اور چلتی ہوئی تمہاری جوتیوں کا آواز نہیں آنا چاہیے، اور گربان کھول کے یا اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، نگاہوں کو جھکا کر اور آہستہ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تہجد کا ذکر کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نماز واجب تھی، امت کے لیے سنت ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پہ فیض کرے گا جہاں سب تمہاری تعریف و توصیف کریں گی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، نماز تہجد عظیم نماز ہے، اگرچہ ہمارے لیے سنت ہے، نفلی نماز ہے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا رات کے پچھلے پہر اٹھا کرو، یہ پہلی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر، جو ایسا کرتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور اس کے گناہ بھی میرا رب مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنی خوابگاہوں کو چھوڑ کر، یعنی نیند کو چھوڑ کر
اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ تھوڑے ہوں گے لیکن میرا رب ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا جاؤ تم میری رضا کی خاطر اپنی نیندوں کو قربان کرتے رہے، سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں کی، اور پھر آج میں تمہیں بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگائے اور پھر 2 رکعتیں صرف نفل پڑھ لے تو وہ کثرت والا ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن سے جسمانی شفا بھی نصیب ہوتی ہے اور روحانی شفا بھی قرآن سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس سورت کے بعد جو اگلی سورت ہے وہ سورت کاف ہے۔ سورت کاف کے اندر 3 واقعات بیان کیے جو بڑے عجیب و غریب بھی ہیں اور بڑے جو ہے وہ خوبصورت بھی ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب کاف کا، دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر کے سفر کا، تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کا۔ پہلا جو واقعہ ہے اصحاب کہف، اس کو رات کو بیان کر دیا گیا، پڑھ لی گئی، اس کی تلاوت کر دی گئی، اور 15 پارے کی تلاوت ختم ہوئی تو وہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر جاری تھا، وہ مکمل نہیں ہوا، وہ 16 پارے میں جا کر مکمل ہوتا ہے، اور پھر آگے ذوالقرنین کا جو ہے وہ تیسرا واقعہ اس میں۔ تو میں اصحاب کہف کا ایک مختصر سا تعارف کرا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں عربی میں غار والوں کو، کس کو کہتے ہیں؟ غار والے کو کہف کہتے ہیں۔ اصحاب کہف غار میں رہنے والے اصحاب یا لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں اٹھائے جانے کے بعد دنیا سے بنی اسرائیل میں جو ہے وہ کفر چھا گیا، بت پرستی عام ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ایمان والے اس دور میں، اور کفر ہی کفر، بت پرستی۔ اسی دور میں ایک بادشاہ جو بت پرست تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو بڑا ظالم تھا، اور جو بندہ جو ہے وہ بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ اصحاب کہف کوئی عام عوام میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ بادشاہ کے درباری لوگ تھے، یعنی اس کے محل میں رہنے والے تھے، لیکن تھے صاحب ایمان، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو جب ان نے ایسے حالات دیکھے کہ یہ بادشاہ تو بڑا ظالم ہے اور جو ایمان کا نام لیتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے اور شہر سے باہر ایک پہاڑ میں غار تھی، اس غار میں جا کر بنا لیا۔ جب اس بادشاہ کو پتہ چلا دقیانوس کو، تو اس نے اپنی فوج بھیجی، اور اس کو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو چھپ کے اس غار میں آ گئے، تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کا منہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ پر کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی غار میں مر جائیں اور یہ غار ان کی قبر بن جائے، یہ قبرستان بن جائے ان کا۔ ایسے ہی کیا۔ اس نے جس بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، غار کے منہ کے آگے دیوار کھڑی کرنی ہے، وہ بھی صاحب ایمان تھا، جو مستری تھا نا وہ بھی صاحب ایمان تھا۔ اس نے دیوار بنانے سے پہلے ایک تانبے کی جو ہے وہ تختی بنائی، اور اس کے اندر جتنے بھی اصحاب کہف تھے ان کا نام لکھا، تاریخ لکھی، یہ سارا واقعہ لکھا، اور لکھ کر نا اس کو اس دیوار کی بنیاد میں دفن کر دیا، تاکہ بعد میں کوئی قوم آئے تو ان کو یہ پتہ چلے اس کی تاریخ کیا ہے۔ وہاں جب وہ دیوار پھینک دی گئی تو اللہ نے اصحاب کہف کے نیند کو طاری کر دیا، اور اصحاب کہف 300 سال تک اس غار میں سوئے رہے۔ کتنے سال؟ 300 سال تک سوئے رہے۔ زمانہ بدلتا گیا، وہ دقیانوس بھی مر گیا، بعد میں اور بادشاہ آتے رہے، یہاں تک کہ ایک عادل بادشاہ آ گیا، ایماندار آ گیا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا آ گیا۔
اس کا نام بیت روس تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے ہر طرف عیسیٰ کے کلمے کا علم بلند کر دیا، ہر طرف ایمان کی باریں ہو گئیں، پھر جو ہے پورا شہر و علاقہ آباد ہو گیا ایمان سے۔ تو 300 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ہر طرف ایمان ہی ایمان ہے، لیکن اس عادل بادشاہ کے دور میں قوم میں ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ فتنہ یہ تھا کہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ قیامت پتہ نہیں قائم ہوگی نہیں، یہ کب بندہ مر جائے تو دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ وہ جو بادشاہ تھا اس کا عقیدہ تھا کہ قیامت بھی قائم ہوگی، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ لوگوں کو دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لیکن پوری قوم دو حصوں میں بٹ گئی، کوئی ماننے والے تھے کوئی نہیں ماننے والے تھے، گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی پہ بحث مباحثہ مناظرے اپنے اپنے انداز شروع ہو گئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس دن ایک دن تنہائی میں نہ رب کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کے دعا مانگی، اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرمانا تاکہ میری قوم اس فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا، اسی غار کے پاس دوپہر کے وقت ایک دن جو ہے ایک چروایا بکریاں چراتے چراتے اپنی بکریوں کو سائے میں لے آیا اور اس غار کے قریب پہنچا تو جو دیوار تھی وہ گرا دی۔ اندر جا کے اس نے دیکھا تو وہ سیب کاف جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور اٹھ کھڑے، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی، دوبارہ وہ زندہ ہو گیا۔ اس چرواہے نے جب یہ منظر دیکھا تو خوف گیا اور خوف زدہ ہو کر شہر میں بھاگ گیا۔ اصحاب کہف اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے۔ تو ان میں سے ایک کو انہوں نے کہا کہ یار کافی بھوک لگی ہے، جاؤ شہر میں ذرا چھپ چھپا کے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی اسی ظالم بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے یہ چند سکے لے جاؤ اور جا کر ایک نان بائی کی دکان سے ایک جو ہے وہ تندور سے چند روٹیاں لے آؤ تاکہ ہم اپنی بھوک دور کریں۔ اصحاب کہف میں سے وہ بندہ چلا گیا وہاں، اور وہاں جب پہنچا تو اس کو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، یہاں تو ایمان کا نام لینا بھی جو ہے وہ ظلم سمجھا جاتا تھا، اس کو مار دیا جاتا، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے وہ سکہ اس نان بھائی کو دیا جو دقیانوس کے دور کا ان کے پاس تھے کہ بھائی اس کا نام دے دو۔ تو اس نے کہا یہ سکہ تم کہاں سے لائے، اس کے تو آج کل یہ رائج نہیں۔ اس نے کہا یہی راج الوقت ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ راج نہیں ہے، یہ تو آج سے 300 سال پہلے تھا فلاں بادشاہ کے دور میں، اب تو فلاں بادشاہ ہے، اب تو سکہ یہ ہے۔ تو اس دور والے کو شک گزرا کہ اس بندے کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، لہذا اس نے سرکاری طور پہ اطلاع دے دی کہ ایسا بنتا ہے۔ وہ کام آ گئے، تشویش شروع ہو گئی، بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس اصحاب کہف میں سے جو بندہ بازار گیا تھا اس نے بتایا کہ ہم قریبی غار میں ہیں اور ہم تو یوں اس طرح دقیانوس کے ظلم سے بچ کے وہاں گئے تھے اور وہاں کچھ عرصہ سوئے اور آج اپنی بھوک دور کرنے کے لیے میں کچھ لینے آیا ہوں۔ تو وہ پورا شہر وہاں غار کے قریب پہنچا اور اصحاب کہف کو دیکھا وہ زندہ ہیں۔ اس تختی کو اٹھایا تو اس پہ وہ ساری تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے سامنے یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے، یعنی 300 سال کے بعد۔ اور پھر وہی اصحاب کہف شہر والوں کو سلام کیا، ملے، اللہ حافظ کہہ کر رب کے حکم سے پھر اس غار کے اندر چلے گئے۔ پھر اللہ نے ان پہ موت کو طاری کر دیا اور پھر اس بادشاہ نے وہاں مسجد بنائی، سالانہ وہاں جا کر وہ دن مناتا تھا۔ تو سامعین ذی وقار اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ دوسرا سوال یہ کہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 7 وہ انسان تھے، 8واں ان کا کتا تھا جو پہلا کار تھا۔ اور اصحاب کہف کا یہ کتا کل قیامت والے دن انسانی شکل میں میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اصحاب کہف کی رکھوالی، اللہ کے نیک بندوں کی رکھوالی کی تھی، یہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ویسے کہ جتنے جانور ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے، صرف انسان جنت میں جائے گا،
لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، جن میں حضرت یونس کی مچھلی ہے، اصحاب کہف کا یہ کتا ہے، دیگر اور تو یہ چیزیں جو ہے اصحاب کہف کے ناموں میں بڑا تاثیر ہے۔ امام صحابی نے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے، یہ بڑے معتبر مفسر اور پہلے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان اصحاب کہف کے نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آج بھی اگر ان کے نام کو لکھ کر اپنے جیب میں ڈال دیا جائے، یا کسی اور اس بھاگنے والے کے لیے کوئی بندہ بھاگ جائے گھر سے، بچہ گم ہو جائے، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے اصحاب کہف کا نام لکھ کر کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیا جائے تو اللہ ان کی برکت سے اس کو بھولے والے کو گھر کا راستہ بتا دے گا اور خود بخود وہ گھر آ جائے گا۔ اسی طرح آگ بجھانے کے لیے جب آگ لگ جائے تو یہ نام اس کے اندر ڈالو تو آگ بجھ جائے گی ان کی برکت سے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی کے سر کو درد ہو، یہ میں کوئی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے، کسی کے سر کو درد ہو وہ اپنے دائیں بازو پہ ان ناموں کو لکھ کر باندھے تو اللہ اس کے سر کے درد کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح کسی بندے کو باری کا بخار، 2 دن چھوڑ کے 1 دن بخار ہوتا ہے نا، ایسا اس طرح کا ہو تو اسی طرح نام لکھ کے اس کے گلے میں یا اس کے بازو کے ساتھ باندھ دیں تو اللہ اس کے بخار کو دور کر دے گا۔ اسی طرح الصبیان ایک بیماری ہے جو عموماً بچوں میں ہوتی ہے کہ بچہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، سبڑ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پنجابی میں بچھاوا کہتے ہیں کہ اس طرح کی، تو اس بیماری کے لیے بھی یہ نام بابڑے بابرکت ہے، یہ لکھ کے اس بچے کے سرانے کے نیچے رکھ دیے جائیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ دشمن سے بچنے کے لیے، خشکی اور سمندر کے سفر میں محفوظ رہنے کے لیے اور اپنی عقل کو تیز کرنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اصحاب کہف کے نام لکھ کر اس مال میں ڈال دیں، اللہ اس کو بھی چوروں سے محفوظ و معمول رکھے۔ تو بہرحال یہ اصحاب کہف کا مختصر سا میں نے، اس میں تفصیل بہت ہے لیکن تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اصحاب کہف سورۃ کہف کے اندر اگلے جو 2 واقعات ہیں کل ان کا انشاءاللہ ذکر خیر کیا جائے گا، ایک حضرت موسیٰ اور خضر کا سفر اور دوسرا ذوالقرنین بادشاہ کا جو ہے وہ 3 مشہور سفر جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق و نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ